سارے سوالات ہیں. پاشا صاحب نے بنیادی سوالات کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرما گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اتنی صاف صاف بات کر گئے پھر بھی آپ ایک جی، نبی کی آمد کے قائل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ کہاں کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خطبہ حجت الوداع میں یہ خطبہ الفاظ کہیں حجت نہیں ہیں. الوداع میں یہ الفاظ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اس میں یہ الفاظ کہیں نہیں. نہیں ہیں. دوسرا، انہوں نے خود ہی اپنی بات کا تضاد پیش کر دیا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور پھر کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہیں. جی تو پھر تو آپ کی اپنی بات میں تضاد آ گیا نا، کہ ایک آ طرف گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور پھر وہ قبر میں دفن ہوں گے ان کے ساتھ، اور مطلب اس طرح کی ساری باتیں. جی تو اب خود ہی غور کر لیں نا کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم ہم اگر اگر عرض عرض کریں گے کریں گے تو تو شکایت ہو. شکایت ہوگی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور حوالہ وہ دے رہے ہیں جو مستند بھی نہیں ہے، جی اور وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو اس میں نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے، ایک غیر احمدی عالم ہیں، انہوں نے ڈاکٹر نثار احمد فتحی صاحب، انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں جتنے بھی حوالہ جات ہیں نا خطبہ حجت الوداع کے، ان سب کو اکٹھا کیا ہے، اور اس میں کسی میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں جو انہوں نے بیان کیا، اور حدیث کی کسی مستند کتاب میں جو سیاہ ستہ میں سے ہیں اس میں سے کسی ایک میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے چند مہینے پہلے ایک عزیز نے کہا کہ جی یہی بات جو آج کہی گئی ہے کہ جو بھی میں نے ریفرنسز دیکھے ہیں اس میں وہ یہ تمام یہ میں الفاظ موجود ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر بھی تم یہ مانتے ہو. تو میں نے پھر ان کو وہ کتاب فارورڈ کر دی. میں کہا جی آپ یہ دیکھ لیں، سیاستہ میں سے کسی، آپ تو کریں جی سیاستہ میں میں نے دیکھا، تو اس میں بھی، تو اس میں سیاستہ میں تو ہے ہی نہیں ہے. جی اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف کتابوں میں ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں، کیونکہ وہ لکھی نہیں گئی وہ تقریر، اور حضور نے کسی کو اگر وہ احکامات لکھ کے دیے بھی ہیں تو وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. کہتے ہیں جی ابو شاہ یمنی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی مجھے یہ لکھ دیں، تو وہ لکھ کے جو دیے وہ احکامات تھے جو لکھ کے دیے جو بھی تھا، لیکن وہ بعد میں کہیں نہیں ملا کہ وہ اس کے مندرجات کیا تھے. جو لوگوں نے اپنی اپنی یادداشت سے جو بھی ان کو یاد رہا، وہ ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ کے اوپر ہیں. کئیوں میں تکرار ہے، کئیوں میں ایک میں وہ بات ہے، دوسری میں وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ تو سرے سے ہی نہیں ہے. سرے سے نہیں ہے اس کے بالکل. اندر. پہلی بات. دوسرا، میں عرض کر چکا ہوں کہ خود آپ نے تضاد پیدا کر دیا. تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کے لیے قرآن کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے، احادیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ اختلاف کے وقت میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو تلاش کرو، اور قرآن کے اندر دیکھو کہ یہ بات کہاں بیان کی گئی ہے. آپ تو قرآن کا نام بھی نہیں لیتے، آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ آخری علیہ نبی وسلم. ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ بلکہ اس کے برعکس موجود ہے جو ہم کئی دفعہ یہاں پہ بیان بھی کر چکے ہیں.